اور دوسرے پارے کی جس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مخاطب کر کے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کی وضاحت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ اصل نیکی بیان فرمائی، بلکہ اصل نیکی یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یوم آخرت پر، وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اور کتابوں پر، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں قرآن مجید تک نازل فرمایا، ان کتابوں پر ایمان لانا۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والمساکین وابن السبیل، اور وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے اسے عطا کیا اور اسے اس مال سے محبت ہے۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى، لیکن اس کے باوجود چہ جائے کہ اسے اس مال سے محبت ہے، اس مال کی محبت اس کے دل میں ہے، لیکن وہ دیا ہم نے ہے۔ ذوی القربى وہ خرچ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى اور یتیموں پر، محتاجوں کو، والمساکین وابن السبیل اور مسافروں پر اور سائلوں پر، والسائلین وفی الرقاب اور جو غلام ہیں جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے پر، اپنی جو ہے وہ جو رقم، جو پیسہ جو ہم نے اسے عطا کیا وہ ان پر خرچ کرتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر فرمایا ایمان کے اگلے حصے بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جب کہ کوئی باہم معاہدہ کر لیں، یعنی وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ آپس میں کوئی معاہدہ کر لیں۔ وہ دو آدمی، دو مسلمان جب آپس میں معاہدہ کر لیں، آپس میں لکھت پڑھت کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں کسی چیز پر، کوئی کاروبار پر، کسی اور دو حکومتوں پر، یہ لاگو ہوتا ہے، آپس میں معاہدہ کر لیں اس کو بھی وہ پورا کرتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، فرمایا کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور بالخصوص صبر کرنے والے، ان کے لیے خوشخبری بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صبر کرنے والے کیسے وقت میں؟ جب ان پر فقر و فاقہ ہو، فقر ہو، تکالیف ہو، شدید مصائب ہوں، بھوک ان پر ہو، اور جنگ کے وقت والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو واقعتاً راست باز ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ
جو حقیقتاً متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تقوی والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو ذہن میں رکھ لیں اور چند باتیں میں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت حجم کے اعتبار سے بڑی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور سورہ ہے، سورۃ العصر۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں آیات چھوٹی بھی ہیں، آیات بڑی بھی ہیں، صرف ایک لفظ پر مشتمل آیت بھی ہے، جیسا کہ والعصر آیت مکمل ہو گئی، بلکہ صرف حروف مقطعات پر مشتمل بھی آیتیں ہیں، جیسے الف لام میم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام را ہے، الف لام میم را ہے، حامیم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ بھی آیات پر مشتمل ہے۔ اور اتنی طویل آیات بھی ہیں کہ جن میں سے ایک کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ بھی طویل آیت ہے۔ اسی طرح صورتیں چھوٹی بھی ہیں اور صورتیں بڑی بھی ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں۔ سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر بہت مختصر صورتیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں 30ویں پارے میں، جبکہ سورۃ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے اور تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ ایک سورہ سورۃ البقرہ ہے۔ 3 آیات پر مشتمل بھی سورہ ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، اور 2.5 پاروں پر مشتمل بھی سورہ ہے۔ 286 آیات پر مشتمل بھی صورتیں قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہیں۔ یہ تمام امور اصطلاحاً توفیقی کہلاتے ہیں، یعنی ان میں کسی گرامر کے اصول یا کسی منطق کے قاعدے کو دخل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح نہ یہ انسانی اجتہاد پر مبنی ہے اور نہ ہی انسان کی سوچ یا قیاس پر مدار ہے، بلکہ یہ تمام امور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوئی۔ جس طرح ترتیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور ترتیب دی، یہ وہی ترتیب موجود ہے آج بھی۔ گویا کہ یہ موقوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلانے پر۔ ایسے تمام امور توفیقی کہلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس آیت مبارکہ کے مضامین کا تعلق ہے وہ غور طلب ہے۔ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اور سورۃ العصر کے جو مضامین، سورۃ العصر میں مکمل طور پر بیان کر چکا ہوں، شاید 3-4 ہفتے پہلے بتلا چکا ہوں، اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ سورۃ العصر کے مضامین اور اس آیت مبارکہ کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت اور مشابہت ہے۔ ذرا یاد کیجئے کہ سورۃ العصر، اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے انسان کی فوز و فلاح کے 4 لوازم ہمارے سامنے آئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 لوازم ہمارے سامنے آئے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ 4 لوازم ہمارے سامنے آئے سورۃ العصر میں۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ پر غور کیجئے جسے آیت البر کہا گیا، جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورۃ العصر میں ایک جامع اصطلاح عنوان کے طور پر آئی تھی، وہ تھی ایمان۔ یہ جامع اصطلاح تھی۔ یہاں 5 ایمانیات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، 5 ایمانیات کا۔
اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ایمانیات کا ذکر فرمایا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ 5 ایمانیات کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان، روز محشر پر ایمان، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتاب، اور تمام کتب سماویہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے قلب اطہر پر جو کتابیں، جو صحف نازل فرمائے، ان تمام کی تمام پر ایمان لانا. والکتابی، اور 5واں ہے والنبیین، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ پر ایمان لانا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا. کم و پیش 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام کے تمام پر ایمان لانا. یہ 5 ایمانیات جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے. اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ اس کی تشبیہ ایک کلی کسی ہے. پھول ہوتا ہے، جیسے اس کی کلی ہوتی ہے جو ابھی کھلی نہ ہو، وہ کلی بند ہو. گلاب کا پھول ہے، وہ کلی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کھلتا ہے، اس کی جو ہے خوبصورتی نظر آتی ہے. اس میں پتیاں تو ہوتی ہیں لیکن نمایاں نہیں ہوتی، چونکہ بند ہوتی ہے. وہ کھلتی ہے تو پھول بنتا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو پتیاں ظاہر ہوتی ہیں. اسی طرح لفظ ایمان میں، یعنی لفظ ایمان کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈوڈی ہے، وہ ابھی کھلی نہیں ہے. اور لفظ ایمان میں یہ تمام مضامین موجود ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ تمام کے تمام اس میں ایمانیات جو ہے اس کلی میں موجود ہے. اس ایمان میں، یہ ایمان جو لفظ ہے اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے. لیکن سورۃ العصر میں وہ ابھی بند کلی کی مانند ہے، وہ کلی ابھی کھلی نہیں. اس آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا، ابھی میں نے اس کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، کہ وہ کلی کھل گئی ہے، پھول بن گئی ہے، وہ کھل کر پھول بن گئی ہے اور اس کی پتیاں ظاہر ہو گئی ہیں. 5 پتیاں نمودار ہو گئی ہیں. گویا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان. یہ ہے ایمان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان. گویا کہ سورۃ العصر کے ساتھ اس آیت کے مضامین کا بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. سورۃ العصر کا بھی آپ مطالعہ کریں اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ کا بھی مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سورۃ العصر کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا بڑی گہری مناسبت ہے، بڑی گہری مشابہت ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے. اسی مناسبت سے ہم نے آج اس آیت مبارکہ کا جو ہے وہ اس مضمون کا ہم نے اس کی حیثیت سے اس کو شامل کیا. دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا اصل مضمون کیا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اس کا آغاز ہوتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ نیکی بس یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو. نیکی صرف یہ نہیں ہے، یعنی نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. گویا نیکی کے ایک محدود تصور کی یہاں پر نفی کی گئی ہے. بات شروع ہوئی نفی سے
فرمایا کہ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ نیکی اصل یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور اس کے بعد نیکی کا ایک جامع اور مکمل تصور اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں پیش فرمایا۔ لہٰذا یہی اس آیت مبارکہ کا اصل موضوع اور مضمون ہے جو میں نے ابھی بیان فرمایا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، نیکی اور ایمان کا جو باہم تعلق ہے اس کا بھی میں مختصر بیان کر دوں۔ اس آیت مبارکہ پر مدبر کے ضمن میں جو پہلی بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جو بحث ہو رہی ہے نیکی کی، اس میں سب سے پہلے ذکر جو ہے وہ ایمان کا ہو رہا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ بظاہر یہ بات ہمارے عام جو تصورات ہیں، تصورات کے اعتبار سے کچھ انمل اور بے جوڑ سی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم تو نیکی کا تعلق عمل سے سمجھتے چلے آئے ہیں، اور یہ ایمان کی بحث یہاں کیسے آ گئی؟ پھر یہ کہ یہاں صرف ایمان باللہ ہی نہیں، چند اور ایمانیات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ صرف اللہ پر ایمان بیان نہیں فرمایا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان ایمانیات کا نیکی کی بحث کے ساتھ کیا معنوی تعلق ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اس ضمن میں قرآن کریم فرقان حمید کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا جو بنیادی شعور ہے، نیکی اور بدی کا جو بنیادی شعور ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدیت فرما دی ہے۔ نیکی اور بدی کا جو بنیادی شعور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس طرح ظاہری استعداد دی، سماعت ہے، بصارت ہے، قوت گویائی ہے، عقل ہے، اور اسی نوع کی دوسری استعداد ہے، آنکھ ہے، کان ہے، سننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت عطا فرمائی، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، سوچنے اور سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ ویسے ہی فطرت انسانی میں کچھ باطنی استعداد بھی مضمر ہیں جن کو دے کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ وہ فطری طور پر جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے، وہ جیسا بھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، دنیا کے ہر مذہب میں، جو بھی مذہب ہے دنیا میں، اس میں نیکی اور بدی اس کا تصور موجود ہے۔ یہ موجود ہے ہر مذہب میں، کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں نیکی اور بدی یہ تصور ہر جگہ موجود ہے، ہر انسان میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدیت فرما دیا ہر انسان میں۔ 30ویں پارے کی سورۃ الشمس، اس میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی اور بدی کو بیان فرمایا، فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور شاہد ہے نفس انسانی، اور اس کو سوارا اور بنایا اور اس کی نوک پلک درست کی، اور اس میں الہامی طور پر فجور و تقوی اور خیر و شر کا علم ودیت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر ہر انسان میں رکھ دی کہ اس کو نیکی اور بدی کے بارے میں اس کو بتلا دیا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ بدی کا راستہ ہے۔ تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، تمہیں دونوں راستے بتلا دیے، اس کی اچھائی بتلا دی، اس کی برائی بتلا دی۔ اب تمہاری مرضی ہے
جس پر چلنا چاہو، ایک تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، ایک تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا، ایک تمہیں ناکامیوں کی طرف اور جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیے۔ اس لیے نیکی کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک کثیر الاستعمال اصلاح معروف ہے، یعنی جانی پہچانی چیز، اور بدی کے لیے منکر، معروف اور منکر، یہ دو بیان فرمائی۔ یعنی اجنبی سی بات جسے فطرت انسانی قبول نہیں کرتی، اس سے ابا کرتی ہے، اس سے دور رہتی ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے نزدیک یہ دائمی اقدار ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ سچ بولنا ہمیشہ سے نیکی تصور کیا جاتا رہا۔ جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، سچ بولنا ہمیشہ سے نیکی تصور کیا گیا، اور آج بھی اور قیامت تک بھی سچ بولنا نیکی ہی سمجھا جائے گا۔ جھوٹ بولنے والے کا ضمیر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک برا کام کر رہا ہے، اور خواہ وہ اپنے آپ کو کسی مجبوری کے حوالے سے بیان کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، کوئی مجبوری ہے اسے، اس کے ضمیر پر یہ بوجھ رہے گا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا، خواہ وہ اپنے آپ کو کسی مجبوری کے تحت جھوٹ بول رہا ہو، اور خواہ وہ کوئی برا کام کر رہا ہو، وہ جانتا ہے کہ یہ برا کام میں کر رہا ہوں اور یہ برا کام ہے اور بدی کا کام ہے۔ الغرض یہ دائمی اور بدی اقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں نیکی پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کو نیکیوں سے بھر دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت